بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسائل فرینڈز فورم کی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 11th کلاس کا 3rd لیکچر، جس میں سجدے کے مستحبات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ مسئلہ نمبر 1078 کے ضمن میں 8 چیزیں بیان کی جا چکی تھیں۔ نویں چیز جو سجدے جس کا خیال رکھنا مستحب ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ زیادہ دیر تک انجام دیں اور بیٹھنے کے وقت ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں۔ نویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ سجدہ زیادہ دیر تک انجام دے، یعنی تھوڑے سجدوں کو طولانی کرے، اور یہ طولانی سجدے انسان کے گناہوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے بھی خطبہ رمضان جو استقبال رمضان والا ہے اس میں بھی پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ طولانی سجدوں کے ذریعے اپنی پشت سے گناہوں کے بوجھ کو اتارو، مفہوم ہے یہ۔ تو اس میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ سجدوں کو طولانی کرے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جب وہ بیٹھے تو جہاں بدن سکون کی حالت میں ہو، اللہ اکبر وغیرہ کہے، ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے، یہ بھی مستحب ہے۔ 10واں مستحب یہ ہے کہ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بدن کے سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہے۔ جب سکون میں آ گیا، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد استغفر اللہ کہا، پھر دوبارہ اب جو دوسرے سجدے میں جائے گا تو اسی سکون کی حالت میں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہے اور پھر سجدے کے لیے جھکنا شروع کرے، نہ یہ کہ جھکتے جھکتے اللہ اکبر کہے۔ جھکتے جھکتے اللہ اکبر کہنا صحیح نہیں ہے مستحبات سجدہ کے اعتبار سے۔ 11واں مستحب یہ ہے کہ سجدوں میں درود پڑھے۔ اب اس میں انہوں نے بیان تو نہیں کیا، جس طرح رکوع میں کہا تھا کہ ذکر سے پہلے یا ذکر کے بعد، تو ممکن ہے یہاں پہ بھی ذکر سے پہلے یا ذکر کے بعد ہو، لیکن بہرحال توضیح میں بیان نہیں کیا گیا۔ 12واں مستحب یہ ہے کہ سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے، یعنی سجدہ کرنے کے بعد اب یہ واپس اٹھ کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر، اب یہ قیام کرنا چاہتا ہے، تو قیام کرتے وقت فرماتے ہیں کہ جب اٹھے تو اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اور اس کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے۔ پہلے گھٹنوں کو زمین سے اٹھائے اور اس کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے، یہ مستحب ہے، اور پھر کھڑا ہو۔ 13واں مستحب یہ ہے کہ مرد کوہنیاں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائے، یعنی تھوڑا پیٹ کو اوپر رکھے، جیسا آپ نے بعض اوقات دیکھا نا، چپک کے سجدہ، خاص طور پہ شکرانے کا سجدہ یا آخری سجدہ جو کر رہے ہوتے ہیں نماز کا، تو بالکل اپنے آپ کو سمیٹ کر اور ایسے کہ گویا زمین پر چپکے ہوئے ہوں۔ جو نماز کے سجدے ہیں ان میں یہ کام نہ کرے مرد، لہذا تھوڑا اونچا ہو کر سجدے میں جائے، پیٹ اپنا زمین سے اوپر رکھے اور کوہنیوں کو بھی زمین پر نہ ٹیکے۔ یہ جو بازو کا حصہ ہے کوہنیوں سے پہلے کا، کلائی اور کوہنی کے درمیان کا حصہ، یہ زمین پر نہ ٹکائے، اور بازو کو پہلو سے بھی چپکا کے نہ رکھے، یعنی بازو جو سائیڈیں ہیں اس کی پسلیاں ان سے بھی ہٹائے اور زمین سے بھی اوپر رکھے۔ اب آپ ذرا خود تھوڑا پریکٹس کریں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہوں، ہاتھ آپ کے کان کے قریب ہوں، کوہنی بھی اٹھی ہوئی ہو اور بغلیں بھی کھلی ہوئی ہوں، تو یہ کیا جو کیفیت بنے گی، اس کیفیت میں سجدے کو انجام دینا مستحب ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کوہنیوں اور پیٹ کو سمٹا کر، یعنی جس طرح وہ سجدے کی حالت میں آخری سجدے میں جاتے ہیں اس حالت میں کوہنیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں، اور جو اس کی بازو ہیں وہ پہلوؤں کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں اور زمین کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہو،
یعنی بالکل سمٹ کے سجدے کو انجام دے، یہ عورت کے لیے مستحب ہے۔ البتہ یہ 13 مستحبات جو بیان ہوئے ہیں یہ منحصر صرف 13 میں نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی مستحبات ہیں جو مفصل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1090 فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ تشہد کی حالت میں انسان بائیں ران پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھے۔ وہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ تھا اسی طریقے سے تشہد پڑھتے وقت بھی بیٹھے کہ لیفٹ ٹانگ کی ران زمین پر ہو اس کی، اور رائٹ ٹانگ فولڈ کر کے جب بیک کی طرف لے کر جائے گا تو اس کا پیر کا اوپر کا حصہ الٹے پیر کے تلوے پر قرار پائے گا۔ اس طریقے سے بیٹھے اور پھر تشہد پڑھے، اور تشہد پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہے، تشہد پڑھنے سے پہلے الحمدللہ کہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہاتھ رانوں پر رکھے اور انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہوئے ہو، اور جب بھی بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ استغفار پڑھتے وقت بیٹھا ہوا ہو 2 سجدوں کے درمیان یا ابھی جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی نگاہیں جو ہیں وہ اس کی گود میں ہونی چاہیے، اور تشہد میں صلوات کے بعد کہے وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ، وتقبل شفاعتہ وارفع درجتہ، یہ بھی تشہد کے بعد پڑھے، یہ مستحب ہے تشہد کے لیے۔ مسئلہ نمبر 1109 فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے تعقیبات یعنی ذکر، دعا اور قرآن پڑھنے میں مشغول ہو، یعنی یہ نماز کے بعد کی بات ہے، اور اس کی تاکید بھی بہت ہے۔ بعض تعقیبات جو ہیں وہ منقول بھی ہیں، اور بعض ہمارے جب ہم قم میں تھے ہمارے بعض بزرگان جہاں آپ مثلا مسجد میں جاتے تھے آپ نماز پڑھنے، وہاں اکثر آپ جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ٹرینڈ ہے کہ نمازوں کے بعد لوگ قرآن لے کر پیش نماز کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آغا استخارہ دکھوانا ہے۔ تو اگر کوئی نماز کے فوراً بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان جلدی میں، آپ پہنچ بھی جاتے تھے تو بعض ایسے پیش نماز ہوتے تھے وہ استخارہ نہیں دیکھتے، کہتے ابھی ٹھہر جو تعقیبات کے بعد آنا۔ حتیٰ اتنی تاکید ہے خاص طور پر تسبیحات کی، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ آپ کی پوزیشن چینج ہونے سے پہلے آپ کو تسبیحات جناب زہرا انجام دینی ہے، یعنی اتنا بھی آپ نے گیپ نہیں ڈالنا کہ آپ کی پوزیشن چینج ہو۔ تو اتنی تاکید ہے تعقیبات کے اوپر۔ مختصر سی، اگر بہت زیادہ آپ کے پاس وقت نہ ہو تو کم سے کم مختصر سی تعقیبات کی عادت ضرور ڈالیں، اور یہ عادت اگر ڈلے گی تو آپ کی نماز کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 1109 مستحب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کچھ دیر کے لیے تعقیبات یعنی ذکر و دعا و قرآن پڑھنے میں مشغول ہو۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اس کا وضو، غسل یا تیمم باطل ہو جائے، روب قبلہ ہو کر تعقیبات پڑھے۔ یہ ضروری نہیں کہ تعقیبات عربی میں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ انسان وہ دعائیں پڑھے جو دعاؤں کی کتابوں میں بتائی گئی ہیں، اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ تو حتماً فراموش نہیں ہونی چاہیے، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ البتہ سبحان اللہ جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں اس کو درمیان میں بھی لا سکتے ہیں، یعنی الحمدللہ کے بعد سبحان اللہ اور پھر الحمدللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر روایتوں میں دونوں طرح سے آیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ الحمدللہ کے بعد سبحان اللہ کو پڑھا جائے۔ یہ والی ترتیب جو نارمل ہماری رائج ہے وہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر بہت مناسب ہوگا اگر ہمارے اساتذہ
ٹیچرز تھوڑی سی زحمت کریں اور کچھ فضیلت جناب زہرا کی تسبیح کے حوالے سے کچھ ایک دو روایتیں بھی بیان کریں تو بہت مناسب اور بہتر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1110 فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے، اور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ شکر کی نیت سے اپنی پیشانی زمین پر رکھے، لیکن بہتر ہے کہ 100 دفعہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ شکرن للہ یا عفون کہے۔ دیکھیں 100 مرتبہ اگر کہے، دونوں چیزیں کہے تو نورن علی نور، شکرن للہ بھی کہے اور عفون۔ اس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک خاص طور پہ شکرن للہ 100 دفعہ کہہ دے، اگر عفون نہیں کہنا چاہتا تو 3 مرتبہ ان کو کہے، یا منیمم ایک مرتبہ شکرن للہ و عفون پڑھے تو یہ بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ انسان کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت ٹل جائے تو سجدہ شکر بجا لائے۔ آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت یہی تھی کہ جب بھی ان کو کوئی نعمت ملتی تھی یا بلا ٹلتی تھی تو وہ فوراً سجدہ ریز ہوتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کو انجام دیتے تھے۔ اسی سنت سجادیہ کو انجام دینا باقی لوگوں کے لیے بھی مستحب ہے، اور ویسے بھی وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہمارا نعمتوں کا تو ہم ان نعمتوں کو تمہارے لیے اور بڑھا دیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی نعمت ملے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر کریں، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں اور شکر الحمدللہ یا شکرن للہ کوئی بھی جملہ آپ ادا کریں اس سجدہ شکر کو انجام دینے کے لیے، تو انتہائی مناسب اور بہتر ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 1111، جب بھی انسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک مثلا محمد، احمد یا آن حضرت کا کوئی لقب یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر اور کنیت مثلا ابو القاسم وغیرہ کو زبان سے ادا کرے یا سنے تو خواہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو مستحب ہے کہ درود بھیجے۔ یعنی یہ پیغمبر اکرم کے ساتھ مخصوص بیان کیا ہے مستحب انہوں نے کہ اگر انسان جب بھی پیغمبر کا نام سنے، پیغمبر کے نام کو ادا کرے، ان کے القاب کو، ان کی کنیت کو، تو ضرور بھی ضرور درود بھیجے۔ آپ سوچیں کہ کتنی تاکیدی ہے نام سن کر درود بھیجنا، کہ حتیٰ اگر آپ حالت نماز میں بھی ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز آپ کے لیے مستحب ہے کہ اپنے قرات یا ذکر کو روک کر آپ درود بھیجیں اور پھر اپنی قرات اور ذکر کو کنٹینیو کریں۔ یہ نماز کے حوالے سے یہ بھی تاکیبات میں شمار کیا گیا، اس کو درود بھیجنے کو بھی پیغمبر پر، اور روایتوں میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ خطبے میں بھی جو فضیلت رمضان میں پیغمبر نے بیان فرمایا ہے اس میں بھی درود کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہ کثرت سے درود بھیجے پیغمبر پر اور ان کی آل پر، اور روایتوں میں بھی ہے کہ وزنی ترین چیز جو نامہ اعمال میں ہوگی وہ درود بر محمد و آل محمد ہوگا، کہ جو قیامت کے دن سب سے وزنی چیز انسان کے نامہ اعمال میں ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد